کہ زندگی گزارنا انتہائی مشکل امر ہے۔ ایمان، سب سے پہلی بات تو ہے کہ ایمان کی سمجھ آ جائے، اور پھر سمجھنے کے بعد آدمی ایمان کو محفوظ کر کے دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی اور اصل سعادت ہے۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ بھی یہی ہے کہ یا تو ایمان کی اہمیت ہی نہیں اور فکر ہی نہیں، دنیا کی چیزوں کی فکر ہے، اپنی دکان، مکان، اسباب، پیشہ، نوکری، ملازمت کی فکر ہے، لیکن ایمان کی اکثر لوگوں کو فکر ہی نہیں۔ اب جب ایمان کی فکر ہی نہیں ہوگی، اہمیت ہی دل میں نہیں ہوگی، تو وہ ایمانی مسائل کے ساتھ مذاق اور لاپرواہی والا معاملہ انسان اختیار کرے گا اور ہمیشہ کے لیے ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑی بات کہ اس دور میں وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو ایمان کی فکر لاحق ہوئی اور پھر ایمان سمجھنے کے لیے اس نے محنت کی، اہمیت کو پیش نظر رکھ کے، اور پھر اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لیا، تو یہ سب سے بڑا سعادت مند اور خوش نصیب انسان ہے۔ تو ایمان سمجھنا مشکل کیوں ہے آج کے دور میں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، مادیت کا دور ہے، دنیا کی محبت دلوں میں ایسی رچ بس چکی ہے کہ مولوی ہے تب بھی محب الدنیا، اور دنیا کی محبت اس کے دل میں رچی پچی، پیر گدی پہ بیٹھا ہے تو دنیا پرستی ہے، صوفی ہے دنیا پرستی، اور جو دنیا دار ہے وہ تو ہے ہی دنیا دار، اس کو اپنے مکان، دکان، نوکری، پیشہ، ان چیزوں کی فکر ہے اور رات دن اس کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے۔ تو جب آخرت کی فکر ہی نہ ہو، مرنے کی طرف توجہ ہی نہ ہو اور قیامت کا منظر ہی ذہن میں نہ ہو، تو ایمان کی فکر کیسے ہو سکتی ہے، یا ایمان کی اہمیت اور قیمت کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ہر انسان دنیا کے چکر میں ہے اور دنیا کے نفع نقصان کو اپنا حقیقی نفع نقصان سمجھ رہا ہے، اور ایمان کی کوئی فکر نہیں، اہمیت نہیں، اس لیے اس طرف سوچتے ہی نہیں کہ میرا ایمان ہے بھی صحیح یا نہیں، یا ایمان کی کوئی قیمت ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی، دنیا پرستی اور حب دنیا میں مست ہو کر جو اصل حقائق ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتے۔ آپ اندازہ کر لیں، ایک آدمی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ پوری رات سرحد پہ جاگنا ہے، پہرا دینا ہے، چوکیداری کرنی ہے،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چور ڈاکو وہ آ کے تجھے قتل بھی کر دے، لیکن کھڑا رہ کے سرحد پہ پہرا ہے، کوٹھی کا پہرا ہے یا کسی اور جگہ پہ چوکیداری کرنی ہے، اور تجھے 1000 روپیہ ایک رات کا ملے گا، تو 1000 کی خاطر جان کو خطرے میں ڈال کر یہ ساری رات جاگے گا۔ اور اگر اسی آدمی کو کہہ دیا جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ، 4 پڑھ، 6 پڑھ، 8 پڑھ تہجد کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد یہ وہ نماز ہے کہ انسان کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو تہجد کی وجہ سے اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کی طرف اس کا ذہن نہیں آئے گا۔ اٹھ کر 4 رکعتیں 8 رکعتیں پڑھنا بڑا مشکل ہے، اور 1000 کے لیے ساری رات سردی کی بھوگ رہا ہے، پہرا دے رہا ہے، اور دکان پہ 24 گھنٹے ضلالت، محنت، گاہکوں سے لڑنا، 1 روپے پہ مرنا، یہ مادی چیز اس کے سامنے ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کی طرح متوجہ نہیں۔ 5 وقت کی نماز مؤذن اذان دے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کا وقت ہوا بھی ہے یا نہیں، حالانکہ اگر دکان میں نقصان آ گیا تو یہ نقصان عارضی ہے، کبھی نفع بھی مل جائے گا، یا نقصان رہے بھی صحیح تو کب تک رہے گا، عارضی نقصان۔ اور ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنما وطر اہلہ ومالہ، اس طرح ہے کہ اس کا پورا خاندان بھی تباہ ہو گیا اور پوری جائیداد بھی تباہ ہو گئی۔ اب یہ اللہ کے رسول کا فرمان، ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی تو اس کے نقصان اتنا ہے گویا کہ اس کا سارا مال تباہ، سارا خاندان تباہ، تو وہ نقصان اتنا نہیں جتنا ایک نماز چھوڑنے کا ہے۔ لیکن توجہ ہی نہیں، جھوٹ بولنا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کا جھوٹ لکھتے ہیں، اور اس جھوٹ سے بدبو پیدا ہوتی ہے جس سے فرشتوں کو بھی ایذا محسوس ہوتی ہے، اور وہ جب جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب، حتیٰ کہ اس آدمی کا نام نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے الکذاب، الکذاب، سب سے بڑا جھوٹا اور جھوٹ بولنے والا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ عام باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، معمولی باتوں پر جھوٹ بولنا عادت بن گئی، لیکن اس کے نقصان کا اندازہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الکذب یہلک، کہ جھوٹ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اور دنیا کے نقصان کا خطرہ ہے، پھر اس سے بڑھ کے دھوکہ بازی، فراڈ، خیانت، بہتان تراشی، گالم گلوچ، یہ اس سے بھی اگلے گناہ ہیں، لیکن زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں، زبان سے جو مرضی نکلتا ہے، اس کی یہ سوچ نہیں کہ یہ لکھا جا رہا ہے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، فرمایا ایک ایک لفظ کو لکھنے والے، ایک ایک کلمہ کو لکھنے والے ہر وقت تیار ہیں، لیکن اس کو اس سی آئی ڈی کا نہیں پتا، کبھی سوچ کے بولنا نہیں، بات کبھی نہیں سوچنی کہ یہ کم کتنے وزن کی بات ہے، تو اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہی نہیں، مرنے کا پروگرام ہی نہیں، مادہ پرستی اور سب ظاہری ٹیپ ٹاپ اس کے ذہن میں سجا گئی، دنیا کی محبت اور اپنی مقصد زندگی دنیا کو بنایا،
تو ایک وجہ یہ ہے کہ ایمان کی فکر نہیں ہے، ورنہ ہر اس چیز سے انسان دور بھاگتا جو ایمان کے لیے نقصان ہے۔ دوسری وجہ ایمان کے مسائل سمجھنے میں ایمان کے نام پر، ایمان کے عنوان پر غلط کار مولوی اور غلط کار پیر اور صوفیوں کا طبقہ ہے۔ انہوں نے ایمان کے نام پر ایمان پہ ڈاکہ مارا، ایمان کی دعوت کا نام دے کر ایمان کو لوٹا، اور کئی حربوں کے ساتھ ایمان کے مد مقابل ایک محاذ قائم کیا صوفیوں نے، ایک محاذ قائم کیا مولویوں نے، ایک محاذ قائم کیا پیروں نے، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک مقام ہے کہ جو لوگ جن کے ذہن میں آخرت کی فکر آئی بھی صحیح تو ان کو مولویت کے رنگ میں دھوکہ دیا، پیری کے رنگ میں دھوکہ دیا، صوفیت کے رنگ میں دھوکہ دیا، اور ایمان کے عنوان سے دھوکہ دیا۔ تو آدمی ایمان سے محروم ہو گیا، ان کو لگا دیا مختلف پروگراموں پہ، کسی نے ذکر جہری کی مجلسوں پہ لگا دیا، کسی نے سے روزے چلوں سال اندرون بیرون اور شلواریں اونچی کرنے پہ لگا دیا۔ بس سارا ایمان یہ ہے تاکہ ایمان کی طرف توجہ ہی نہ رہے۔ امام سہروردی ایک بہت بڑے صوفیاء کے امام گزرے ہیں اور ایک سلسلہ کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کو گمراہ کروں، تو شیطان اس کے اندر داخل ہو کر اس کو ذکر اللہ پہ رلاتا ہے، کہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر اور اس پہ رو۔ وہ جب روتا ہے تو سمجھتا ہے میں پہنچا ہوا ہوں ذکر اللہ پر، اور ہوتا شیطان اس کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اس طرح بدعی اذکار کر، اور پھر شیطان اس کو رلاتا بھی ہے۔ رلانا یہ اس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو الغرض یہ دوسرا جو ایمان سے روکنے والی چیز ہے وہ غلط کار مولوی، علماء سو، پیران سو اور صوفیاء سو، ایمان کے نام پہ جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کا غلط نصاب، غلط نظریات اور ایمان کے مقابل پروگرام، اس نے اکثر لوگوں کو خراب کیا اور دیندار لوگوں کو خراب کیا۔ یہ پہلو کفر کو ایمان کا نام دیا، الحاد کو ایمان کا نام دیا، زندیقیت کو ایمان کے نام پہ پیش کیا۔ اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پہ ڈر ہے کہ اس پر علیم اللسان منافق، علیم اللسان منافق، اس سے میں خوف کرتا ہوں اپنی امت پر، یعنی وہ ملا، وہ پیر جو مولوی کے رنگ میں ہو، پیری کے رنگ میں ہو اور دینداری کے رنگ میں ہو، اور زبان کا میٹھا، شاطر اور علیم اللسان، جس کے اندر قرآن بھی نہیں، سنت بھی نہیں، صرف باتیں بنانے والا اور بتنگڑ بنانے والا، گپو ٹیشن والا۔ فرمایا ایسے منافق آدمی سے مجھے خطرہ ہے کہ میری امت کے ایمان پہ ڈاکہ مارے گا۔ آج وہی ہے علیم اللسان منافقی، جن کا کوئی اگ پچھ نہیں، کوئی باپ دادا نہیں، اور وہ دین کے ٹھیکیدار ہے، اور ایمان کے عنوان پر ایمان پر ڈاکہ مار رہی۔ تو اس لیے یاد رکھو، ایمان کی فکر کرو، ایمان کو محفوظ کرنے کی فکر کرو، سب سے عام کام، اور اللہ سے دعا بھی کرو۔ تو اس لیے یاد رکھ لو
آج کے بدتال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے متعلق اعلام الہی سے جو امت کو آگاہ کیا، ان میں بڑے بڑے فتنے ہیں، اور سب کا خلاصہ ان عام طور پہ فتنوں کا کہ ایمان کے نام پر ایمان پہ ڈاکہ زنی کرنے والے اور ایمان والے معاملہ کو گڑبڑ کرنے والے، اشتباہ ڈالنے والے اور تلبیس کرنے والے، یہ دجال کے فتنوں میں سے بھی، دجال کا خود معنی دجل سے، اور دجل کا معنی بھی التباس اور تلبیس، حق سچ کو ملا دینا، گڑبڑ کر دینا تاکہ صحیح مسئلہ معلوم نہ ہو سکے۔ دخن جو آیا، دخن کا معنی بھی یہی دھند اور حق اور باطل کا التباس اور اشتباہ ہے، رل مل جانا۔ تو آج کے اس دور میں اس امت کے لیے سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ حق اور باطل کو رلا ملا دیا گیا، گڑبڑ کر دیا گیا، اور اہل حق اہل باطل کی پہچان جب امت سے اٹھ جاتی ہے تو اس وقت گمراہی اور ضلالت کے گیٹ کھلتے ہیں، اور اس وقت آدمی جہنم کے گڑھوں میں گرتا ہے۔ تو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت پڑھی۔ اس آیت کا عجیب انداز ہے، اور اس عنوان پہ، اس آیت پہ پہلے بھی کئی پہلوؤں پر گفتگو میں نے کی تھی۔ آج ایک نیا پہلو اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں ایک عجیب رنگ ہے قرآن مقدس کا، اور ایمان کی حفاظت اور بنیاد پہ اگر یہ آیت آپ کے ذہنوں میں آ جائے، یہ سورہ یوسف کے بالکل آخر میں، نمبر تو پورا نظر نہیں آ رہا، بہرحال میرا خیال ہے 108 ہے غالباً، پورا نظر نہیں آ رہا، 108 غالباً، بہرحال آخر پہ اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ ایسا تعویذ ہے، تعویذ مانتے ہو نا؟ ہاں، یہ ایسا تعویذ ہے کہ کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس آیت میں اللہ نے تعارف پیش کیا، اور عنوان بڑا عجیب ہے، سبحان اللہ۔ ایک تو آپ پڑھتے ہیں کہ ایمان کا معیار صحابہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آمنوا کما آمن الناس ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، صحابہ معیار حق اور معیار ایمان ہے۔ لیکن جہاں اللہ رب العزت نے ایک عجیب لفظ ذکر کیا اور 3 چیزیں بیان کی، ایک یہ بیان کیا کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا مذہب اور عقیدے کا اعلان کریں۔ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، یہ اعلان کریں، اس کی پہچان کروائیں کہ میں محمد مصطفیٰ کا کون سا مسئلہ ہے، میری دعوت کیا ہے، میرا نسب العین کیا ہے، میرا منہاج کیا ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت کیا ہے، طریق اور مشن اور نسب العین کیا ہے۔ اس چیز کی وضاحت اور اس چیز کا تعارف پیش کرو تاکہ قیامت تک کوئی کلمہ پڑھنے والا اشتباہ کا شکار نہ بن سکے، جو نام محمد مصطفیٰ کا لے اور پھر مشن سے ہٹ جائے۔ فرمایا نہیں، حجت واضح ہو جائے اور اس حدیث کا مصداق واضح ہو جائے۔ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، فرمایا ایسی صاف اور روشن راہ جس کی رات بھی چڑھتے ہوئے سورج اور دن سے زیادہ واضح ہے۔ دوسرا یہ بھی بتا
کہ کون میرا ہے اور کون میرا نہیں. مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کون میرا تے کون میرا نہیں. پہلا مسئلہ میری دعوت کیا، دعوت محمدی کیا، مشن محمدی کیا، میرے محبوب کس مقصد کے لیے آئے، کس مقصد کے لیے آپ کو پوری کائنات سے اللہ رب العزت نے شان و مقام میں افضل بنایا اور افضلیت کا مقام آپ کو عطا کیا، ختم نبوت کا مقام آپ کو عطا کیا، رحمت للعالمین ہونے کا تمغہ آپ کو عطا کیا، اور رسول العالمین ہونے کی شان اور عزت آپ کو عطا کی. فرمایا وہ مسئلہ بیان کر میرا پیارا پیغمبر کہ میں محمد کا مشن کیا ہے، میرا مسئلہ کیا ہے، تاکہ کذاب ملا، جھوٹا پیر اور ہر قسم کا ملحد مشرک اور ہر قسم کا نکال صوفی اس کے منہ پہ خدا کی لعنت کا جوتا پڑ جائے، اور قیامت تک کے بدتال اور کذاب ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں، اور محمد مصطفیٰ کا نور، وہ دعوت والا نور، وہ نبوت والا نور، وہ 14ویں کے چاند نہیں دوپہر کے سورج کی طرح چمکتا نظر آئے. وہ مسئلہ ہے کیا؟ مذہب کیا ہے؟ ایک. دوسرا یہ بھی بتا دے میرا کون ہے اور میں کس کا ہوں. آج یہ جھگڑا ہے نا، میرا کون ہے، ہر ایک کہتا ہے میں محمدی ہوں، کوئی انگوٹھے چومتا ہے کہتا ہے میں محمدی ہوں، کوئی مردوں کے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں اور کہتا ہے میں محمدی ہوں، کوئی قبروں پہ بیٹھ کے شیطان مراقبے کرتا ہے اور کہتا ہے مردوں سے میری گپ شپ بھی ہوئی ہے، اور یہ زندیق بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور کوئی قبروں والوں سے مانگتا ہے، کوئی استشفاء ادعو، وہاں پر جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا، اور کہتا ہے میں پکا محمدی ہوں، مسلمان ہوں. کوئی کہیں کھینچ رہا ہے، کوئی کہیں دعوت دے رہا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں. اس لیے میرا پیغمبر اپنا مسئلہ بھی بیان کر، یہ بھی بتا میں محمد کا لگتا کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. تو تیسرا، ایسی نشانی بھی جہاں اللہ نے ذکر کی جو قیامت تک کے آل حق اس نشانی سے نظر آئیں گے. یہ قرآن ہے، قرآن نے وہ نشانی یہاں ذکر کر دی. اگر کوئی آدمی حق اور آل حق کو معلوم کرنا چاہتا ہے تو قرآن نے جہاں پر وہ اعلیٰ ذکر کر دیا کہ ان کے چہرے نظر آئیں گے، ان کی اشخاص نظر آئیں گے. یہ 3 پہلو اس آیت میں آئے. پہلا پہلو فرمایا قل، قرآن میں 2 انداز ہیں. ایک انداز تو ہے کہ پیغمبر کریم کی زبان سے اللہ رب العزت مسئلہ کو بیان کرواتی ہے، لیکن ساتھ کل نہیں ہوتا. تمہارا ذہن پتہ نہیں کس کل کی طرف چلا گئی. ساتھ کل نہیں ہوتا. مسئلہ آ جاتا ہے للہ غیب السماوات والارض، مسئلہ آیا ہے، کل نہیں ہے کہ آسمان و زمین کے سارے غیب جاننے والا صرف اللہ. مسئلہ آیا لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے. مسئلہ آیا کل نہیں آیا. لہو دعوت الحق ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، کون اس سے بڑا کافر، ومن اضل کون بڑا کافر ہے، ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا خواہ انبیاء باشد یا اولیاء،
अंबिया को पुकारे, औलिया को पुकारे, बेखबर माज अंद वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, वो इनकी पुकारने से बेखबर है। और फतवा क्या है? मन अजल्लो। सारे पढ़ो, क्या फतवा है? मन अजल्लो। मौलवी बेचारे का पेट खराब है, ऐ चीज ये फतवा लगाता है, ये फतवा लगाता है बच्चुआ। ये फतवा कुरान में आया सूरह आका पे। सारे पढ़ो, मन अजल्लो है फतवा कुरान में कि नहीं? वह मन अजल्लो, कौन बड़ा खतरी है, कौन बड़ा काफिर है? वह मन अजल्लो, सबसे बड़ा काफिर, सबसे बड़ा गुमराह उस शख्स से ज्यादा कोई नहीं, मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के सिवा पुकारता है अंबिया को, औलिया को, उनकी कब्रों के ऊपर जाकर, इंदल कुबूर जाके पुकारे या बईद अज कुबूर पुकारे, और यकीदा हो के माफोकल असबाब ये मेरी पुकार को सुनते हैं। इस पर फतवा खुदा का कुरान लगा रहा है। वमन अदल्लो मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, लेकिन कुल नहीं आया यहां पर, कुल नहीं। एक अंदाज ये है कि मसला आता है, लफ्ज कुल नहीं आता। और एक अंदाज है कुरान मुकद्दस का कि मसला दोनों होते मिन जानिबिल्लाह है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मेरा पैगंबर तू बयान कर। कुल, आप कहें, आप फरमाएं, तू बयान कर। इसकी कई वजूहात है, बात लंबी हो जाएगी। खैर, जहां इतना ज़हन में रखो, क्या लफ्ज आया? कुल। क्या लफ्ज आया? कुल। बयान कर मेरे पैगंबर अपना मनहज, अपना मिशन, नस्बुल ऐन, और कहे हाज़ ही सबीली, हाज़ ही सबीली। हाज़ ही उलमा जानते हैं इसमें इशारा महसूस मुबसर के लिए आता है। हाज़ ही है तो ये रास्ता अज कबीले मानवियात, लेकिन इसको ताबीर किया है हाज़ ही, इसमें इशारा के साथ, यानी बताना ये चाहते हैं लैलोहा का नहारेहा, ये रास्ता इतना वाज़े है, इतना खुला है कि ये मानवियात से निकल कर हिस्सियात की शक्ल अख्तियार कर चुका है। इसलिए ये इस काबिल बन गया है कि इसको हाज़ ही से ताबीर किया जाए। जिस तरह कोई चीज आंखों से देखी जाती है, महसूस होती है, तो रास्ता मानवियात के कबील से है, लेकिन ताबीर क्या है? हाज़ ही, ये महसूस मुबसर है, आंखों से नजर आ रहा है, ये है मेरा रास्ता। अब ये क्या? ये जो सूरह यूसुफ से गुजरा, ये सूरह यूसुफ का आखिर है। हाज़ी मुशारुन इलैह, क्या जो सूरह यूसुफ से गुजर के आया, हाज़ी मुशारुन इलैह, क्या जो सूरह हूद से गुजरता हुआ आया। और सूरह हूद में किस अंदाज से गुजरा? अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। ये शुरू हुआ सूरह हूद से कि रब के सिवा मन्नत मनोती, सजदे, पुकार, फेरे, नजर, नियाज, तवाब के लायक कोई नहीं। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। फिर यही रास्ता नूह पैगंबर का जिक्र, यही रास्ता हूद पैगंबर का जिक्र, यही रास्ता साले पैगंबर का जिक्र, यही रास्ता शुएब पैगंबर का जिक्र, यही रास्ता याकूब पैगंबर का जिक्र, यही रास्ता यूसुफ पैगंबर का जिक्र। हमारा अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु बज़ालिका दीनुल क़य्यिम, इनिल हुक्मु इल्ला। ये सूरह यूसुफ गुजर रही है। ओ सूरह हूद के शुरू मुड से शुरू हुआ और वही रास्ता फिर चला। सुभान अल्लाह।
واہ قرآن تیرے کیا کہنے، کیسے راستہ آیا؟ اللہ لأجل اللہ، اللہ لأجل اللہ، فرمایا میں نے قرآن اتارا اسی مسئلے کی خاطر، اللہ تعبدو الا اللہ، کہ رب کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی ناصر مددگار غوث اعظم دستگیر داتا نہیں، اللہ تعبدو الا اللہ۔ پھر آگے قرآن لایا سب نبیوں کے واقعات، فلانا پیغمبر آیا اس نے کہا یاکم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو، فلاں نبی آیا اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو، فلاں پیغمبر آئے اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو، یعقوب پیغمبر آئے، اسی واقعہ، اسی مسئلہ، اسی منہج کی 40 سال تک یعقوب پیغمبر کا رونا، یہ دلیل ہے اللہ تعبدو الا اللہ ہے میرا پیغمبر یعقوب۔ اگر کر سکتا ہوتا، کروا سکتا ہوتا، یا سب کچھ جانتا ہوتا تو اپنے بیٹے کے فراق میں 40 سال تک رونا نہ پڑتا۔ پیغمبر رو رہا ہے، پیغمبر رو رہا ہے، اور روتا وہی ہے نہ کر سکتا ہے نہ کروا سکتا ہے، رتی کا اختیار بھی نہیں ہوتا۔ اگر حضرت یعقوب کے بس میں ہوتے تو بیٹے کو جدا کرتے؟ جی اگر حضرت یعقوب ذرا ذرا جانتے ہوتے تو 40 سال تک روتے؟ اللہ نے فرمایا یہ ہے حاضی میرا پیغمبر، اس پر یعقوب نبی کی شہادت بھی آ گئی ہے، جلیل القدر پیغمبر، لیکن وہ بھی مشکل کشا نہیں، حاجت ربا نہیں، غیب دان نہیں، حاضر ناظر نہیں، پکارے سننے والا نہیں۔ پورا واقعہ اس پہ دلیل آیا اور فرمایا دیکھو ان کا بیٹا صدیق، حضرت یوسف صدیق، وہ جیل کی کوٹھری میں کیا کہتے ہیں، یہی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، ان الحکم الا للہ امرا اللہ تعبدو الا ایاہ، یہی مسئلہ تھا، اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ تعبدو الا ایاہ، ذالک الدین القیم، یہ ہے ہذہ سبیلی۔ اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آیا فرمایا آؤ ہذہ سبیلی، یہ ہے میں محمد کا دین، محمد مصطفیٰ کا مشن، کہ رب کے سوا حاجت روا، مشکل کشا، کرنیاں بھرنیاں والا، ما فوق الاسباب سننے والا، ما فوق الاسباب جاننے والا، اور ذرا ذرا کائنات کی خبر رکھنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اب عنوان بدلا، قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، کون سا؟ ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، میں محمد مصطفیٰ رات دن بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ قبر کی طرف، تھلے کی طرف، تعویذوں کی طرف، عاملین کی طرف، ظالمین کی طرف، درباروں کی طرف، پنجے کی طرف، گھوڑے کی طرف۔ کس کی طرف؟ سبحان اللہ۔ میری دعوت ھذہ سبیلی، آپ بھی سمجھ لو، جو تمہیں بلائے اللہ کی طرف۔ بیمار ہو تو پکارو کس کو؟ اللہ۔ پریشان ہو تو پکارو کس کو؟ اللہ۔ مشکل میں پھنس جاؤ تو پکارو کس کو؟ اللہ۔ مصیبتیں آ جائیں تو پکارو کس کو؟ اللہ۔ خوشیوں میں پکارو کس کو؟ اللہ کے دربار پہ دھرنا دینے والے بن جاؤ۔ قل ھذہ سبیلی۔ اب میرے نبی کی سیرت دیکھیں، سبحان اللہ۔ آج یہ غلط کار پیر اور مولویوں کا کیوں راج ہے کہ مسلمان نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔
اس نے سارا ٹھیکہ مولویوں کو دیا ہے۔ اب سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا کیسے ہے، اس کا طریقہ آپ نے بتایا۔ کچھ کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے۔ یہودی مولوی تھے، جب آدمی پریشان ہوتا وہ اپنے اپنے وظیفے بتاتے، یا عزیر مدد، یا عیسیٰ مدد، اے بی بی مریم کے نام، فلاں کے نام، ان کی بڑی دکانیں تھیں۔ میرے محبوب آئے، فرمایا خبردار او میرے امتیو، تم پریشان ہو خود تو دعا پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات، پڑھو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک ٹکڑا ہے، اعوذ بکلمات التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے، اس کی صفات کاملہ کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ساری مخلوق کے شر سے۔ من شر ما خلق، حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ پڑھتا ہے صبح اور شام، اللہ اس کو ہر شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی، چاہے وہ شیطان جن ہو یا انسان ہو، من الجنت والناس، وہ محفوظ رہتا ہے۔ پڑھو گے اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ ایک مولوی مجھے کہتا ہے کہ تم تو عملیات کے منکر ہو، میں نے کہا اصل عملیات کا قائل ہی میں ہوں، تمہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم وہ عملیات مانتے ہیں جو محمد مصطفیٰ نے ہمیں بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، لیکن عام خوف خطر، فرمایا خواب میں ڈر جاؤ نا، خواب میں آدمی ڈر جاتا ہے، کبھی تو زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی ڈرتا ہے، اور کبھی ویسے خواب میں ڈرتا ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا یہی پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، من شر، اور بھی بعض الفاظ آئے، یہ تو ہر ایک پڑھ سکتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بات بھی آئی تو اس سے یہ ظاہر ہوگا ادعو الاللہ، ادعو الاللہ۔ حدیث میں آتا ہے میرے محبوب کو چھوٹی سی پریشانی آتی، آپ فوراً نماز شروع کر دیتے، نماز شروع کر دیتے۔ یہ ہے عملاً ادعو الاللہ۔ امت کو بتایا پریشانی آئے وضو کر اچھی طرح اور سیدھا اللہ کے سامنے گر جا، اور وہاں پر اللہ سے مانگ، ادعو الاللہ۔ رات کی دعائیں دیکھیں ظاہر ہوگا ادعو الاللہ، دن کی دعائیں دیکھیں ظاہر ہوگا ادعو الاللہ، بازار جانے کی دعائیں دیکھیں ادعو الاللہ، بستر پہ آنے کی دعائیں دیکھیں ادعو الاللہ۔ میرے پیغمبر کا ایک ایک ذکر، ایک ایک عمل، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے ھذہ سبیلی ادعو الاللہ۔ ہر کلمہ سے توحید ظاہر ہوگی، اور ھذہ سبیلی کا معنی مفسرین کہتے ہیں ھذہ سبیلی اے منہاجی و سنتی، منہاجی و سنتی، منہاجی و سنتی، یہ ہے میرا نصب العین اور یہ ہے میرا طریق۔ اب ایمان سے بتاؤ، جو آدمی اس معیار پہ آ جائے وہ قبروں والوں کے پاس جائے گا مانگنے کے لیے؟ گولڑے دربار پہ بری امام جائے گا؟ اصل میں یہ خدا سے بدظن ہوا ہے، اللہ کی طرف آ نہیں رہا۔ میرے محبوب کی دعوت یہی تھی، ادعو الاللہ، اللہ کی طرف۔ پنجابی ماننا اللہ علیہ پاسے سڑ مارنا، اللہ دے پاسے سڑنا تے دعوت دینا، اور ادعو الاللہ۔ اور کس انداز میں؟ فرمایا دیکھو دیکھو تمہارے باپ نے کس طرح رب کو پکارا، ربنا ظلمنا،
یونس نے کیسے رب کو پکارا، اللہ الہ الا انتا سبحانکا، زکریا نے کیسے رب کو پکارا، ہنالک دعا زکریا ربا، اور ایوب نے کیسے رب کو پکارا، با ایوبا اذ نادا ربا، ایک ایک پیغمبر نے، ایک ایک مقرب نے کس طرح اپنے رب کو پکارا۔ یہ سب کے سب مقربین، سب کے سب اللہ کے پیارے، اولیاء اللہ، انبیاء اللہ، ان کا مشن کیا تھا، یدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ ہر وقت مجھے پکارا کرتے تھے، مجھے چھوڑ کر ایک لمحہ کے لیے بھی کسی قبر پہ جا کے نہیں پکارا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو، بولو ادعو الاللہ، اللہ کی طرف دعوت۔ اب سمجھ لو، جو قبر کی طرف دعوت دے، تعزیہ کی طرف دعوت دے، تابوت کی طرف دعوت دے، قبروں کے سما کی طرف دعوت دے، قبروں سے استشفاء کی طرف دعوت دے، غیر اللہ کے وسیلوں کی طرف دعوت دے، اور اس خالص رب کی پکار والے مسئلہ میں رلا کر رہا ہو، سمجھ لو یہ محمد مصطفیٰ کا دین بیان نہیں کر رہا اور سنت محمد کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ اس کا غدار اور علماء سو سے ہے، علماء حق سے نہیں ہے۔ آسان پہچان ہے یا مشکل ہے؟ اور جو تمہیں دعوت دے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ لیکن دعوت ذرا پرکھنا ہے صحیح۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کا ایمان بنا ہوا ابھی پلاسٹک ہے۔ کہتے ہیں قرآن کی طرف نہ جاؤ، ایمان کی دعوت سنو۔ واہ واہ، قرآن کے بغیر ایمان ہے ہی کوئی نہ، ایمان قرآن کے بغیر نہیں مل سکتا۔ خیر، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، سبحان اللہ، حد ہو گئی۔ ایک صحابی آئے مسند احمد میں حدیث ہے، اب ذرا سمجھنا ہے، اور آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں عام روٹین اور عادت کے بارے میں، جیسے آدمی کی عادت ہوتی ہے، آپ بھی کہہ دیتے ہیں استاد جی جیسے آپ کہیں گے، یہ عادتاً بات ہو جاتی ہے۔ وہ بھی آئے، اس کی زبان سے نکلا ما شاء اللہ و شاء محمد، ما شاء اللہ و شاء محمد، حالانکہ کہنا مجھے ہی چاہتا تھا، وہ تو صحابی تھا، پکا توحیدی تھا، اس کے ذہن میں یہی بات تھی ما شاء اللہ ما فوق الاسباب، اور ما شاء محمد ما تحت الاسباب، اس کا تو پکا تھا عقیدہ توحید کا، لیکن الفاظ میں یہ بات آ گئی دہلی لفظوں میں، اور کیا کہا ما شاء اللہ و شاء محمد، اور ایک میں ہے ما شاء اللہ و شئت شاء محمد۔ اب ذرا دیکھو، اگر کوئی دنیا کا پیر ہوتا، کوئی مولوی ہوتا، تو وہ کہتا ماشاءاللہ پہنچا ہوا مرید ہے، پہنچا ہوا مرید ہے۔ ایک آیا، اس نے کہا، پیر کے پاس آیا، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ اس گورڑے والے نے لکھا ہے، کتاب میں لکھا ہے کہ یہ بیعت ہو رہی ہے مرید کی، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ واہ واہ، چشتی رسول اللہ۔ تو یہ بھی پہلے تو جھگڑا کرتے تھے، اب وہ مولوی سعید اسد فیصلہ آبادی، اب اس کا نیا کلپ آیا ماشاءاللہ، اس نے کہا خالص کفر ہے یہ کہنا، کہتے یہ تو کہتے چشتی رسول اللہ، اگر کوئی یوں پڑھے نا لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ، وہ بھی کافر ہے۔ یہ فیصلہ آباد کے سعید اسد کا کلپ آ گیا، کہ ماشاءاللہ اللہ اور تینوں اگے لے آوے، ہاں انشاءاللہ اب بننے تے لگن والی یہ گل، نیا کلپ آیا۔ لیکن یہ ذرا خیال کرنا، یہ تیرے گولڑے والی بڑی سرکار بھی لکھی بھیا،
गोले के बड़े पीर ने भी लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, और इसका दिफा भी किया। और मौलवी सईद असद कहता है ये कहने वाला काफिर, ये मेरा फतवा नहीं, ये बम गिरा है गोलड़े पे, बड़े बाबे पे, अल्लाह खैर करेगा। चलो बहरहाल है तो हिम्मत, हक हक के। मैं कहता हूं ऐसे उलमा होने चाहिए कि ये अपने धड़े पार्टी की रियायत ना करें, जो हक के डंके की चोट पे बयान करें कि मेरा मौलवी कहता है, मेरा पीर कहता है, मेरा उस्ताद कहता है, सारे मेरे पीर, मेरे मौलवी, मेरे अकाबिर, सब के सब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती नालैन मुबारक से लगी हुई खाक के करोड़ में हिस्से का मुकाबला भी नहीं कर सकते। खैर, कहा माशा अल्लाह व माशा मोहम्मद, जैसे अल्लाह चाहेगा और मोहम्मद चाहेंगे। वाह मेरे महबूब, क्या कहती हैं? आपका चेहरा सुर्ख हुआ और फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा कुल माशा अल्लाह वादा, खबरदार तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया, खबरदार ये नहीं कहना कुल माशा अल्लाह वादा, यूं कहा कर जिस तरह अकेला मेरा रब चाहेगा। माशा अल्लाह वादा, ये है हाज़िही सबीली। सहाबा ने शिकायत की, मुनाफिकीन बहुत थे, और मुनाफिक का काम होता है शरारत करना। कभी मीडिया पे आके, कई बेचारे होते हैं बांदर लूंबड़, उनको मकसद होता है मशहूर होना। वो मीडिया पे आके क्लिप जारी करेंगे, कुछ गालियां निकालेंगे, कुछ करेंगे, भाई लोग कहेंगे वाह वाह। और एक बंदा था तो उसने मस्जिद में पेशाब कर दिया, लोगों ने शोर मचाया और उसे मारा। कहा तूने मस्जिद में पेशाब किया? बड़ी मार पड़ी, लेकिन था बड़ा पुरसकून कबाड़ी, बहुत पुरसकून था। उसने इतनी मार पड़ी, उसने कहा कोई मसला नहीं, इतनी मार तो पड़ गई है लेकिन शोहरत तो मिल गई है कि नहीं। पूरे एरिया वाले अब मेरा नाम ले रहे हैं, पहले तो किसी को पता ही नहीं था। तो कई ऐसे भी होते हैं बांदर, मादर पिदर आजाद, जिनका ना मां जाने ना बाप जाने, तो उनका मकसद वही होता है कि मुझे कुछ ना कुछ लोग शोहरत हासिल हो जाए, तो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। ऐसे मिशन वाले भी बड़े। तो खैर, मौजू बदल तो नहीं रहा, क्या बात कर रहा था? तुम्हें याद कोई नहीं। खैर, आ जाओ, वापस आ जाओ, वक्त नहीं। तो मैंने कहा कुल हाज़िही सबीली, मुनाफिकीन की बात कर रहा था कि मुनाफिक बहुत थे शोहरत हासिल करने वाले। जैसे आजकल मीडिया का दौर है और किस्मों किस्म के डड्डू और किस्मों किस्म के बड़े बड़े मशहूर महफूज वो निकल रहे हैं। तो वो मुनाफिक, उन्होंने भी कहा भाई जरा शोहरत हासिल करें। तो वो जाते जंगल में, सारा दिन जंगल में बिलों में पानी डाला और बिच्छू, सारे जंगल के बिच्छू इकट्ठे किए और सहाबे किराम जहां नमाजें पढ़ते थे वहां बिच्छू डाल दिए। अब वो बिच्छू कभी किसी सहाबी को कहां से काट रहा है, किसी को कहां से काट रहा है, खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी बिच्छू ने काट लिया। तो जो है ना, आपने लानल्लाहुल अकरबा, अल्लाह लानत करे बिच्छू पर, ये ना नबी देखता है ना गैर नबी देखता है। तो आपको भी डंग मारा बिच्छू ने। तो खैर, सहाबे किराम परेशान हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और शिकायत लगाई कि अल्लाह के रसूल, मुनाफिकीन ने ये हाल किया। अब जरा देखना है अदू इल्लाह की दावत वाले की सीरत को। हालांकि ये शिकायत सहाबा का यही नजरिया था अमरे तातल असबाब के मुताल्लिक, क्या तातल असबाब कुछ अहकाम सादिर फरमाएंगे, लेकिन लफ्ज आ गया इस्तिगासा का।
تو میرے محبوب نے فرمایا خبردار، انما یستغاث باللہ، انما یستغاث باللہ۔ او میرے ساتھیو، استغاثہ صرف رب سے کیا جاتا ہے، کیونکہ غوث اعظم صرف رب ہے، رب کے سوا کوئی غوث نہیں ہے۔ انما یستغاث باللہ، استغاثہ اور مدد اور فریاد کے لیے، پکار کے لیے فریاد رب کے سامنے کی جاتی ہے، میں محمد کے سامنے بھی یہ فریاد نہیں کی جاتی۔ یہ ہے ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اپنی طرف بھی دعوت نہیں دیتا، کسی اور کی طرف بھی دعوت نہیں دیتا، میری دعوت یہ ہے رب کی توحید، میری دعوت ہے رب کی کبریائی، میری دعوت اور مشن ہے کائنات والوں، مشکل کشا اکیلا اللہ، حاجت روا اکیلا اللہ، غوث اعظم اکیلا اللہ، داتا اکیلا اللہ، کرنیاں بھرنیاں والا اکیلا اللہ، پکارے سننے والا اکیلا اللہ، غیب جاننے والا اکیلا اللہ، پوری کائنات پہ حاکم اور متصرف اکیلا اللہ، صحت اور بیماری کا ضامن اور ذمہ دار اکیلا اللہ، متصرف اور کارساز اکیلا اللہ، ساری کائنات کا غنی اور داتا اکیلا اللہ، باقی ساری کائنات فقراء الی اللہ، وہ سب اللہ کے محتاج اور مانگتے ہیں، الہ صرف اللہ ہے۔ یہ ہے ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو پہلا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی دعوت ہے کیا۔ اب آیا دوسرا، وہ جو میں نے کہا آئینہ ہے، آئینہ نظر آئے گا، وہ آئینہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ علی بصیرۃ، علی بصیرۃ انا، علی بصیرۃ، علی بصیرہ، جہاں آ رہا ہے آئینہ، میں جو رب کی طرف بلاتا ہوں روایتوں کے ذریعے نہیں، روایتوں کے ذریعے نہیں، حکایتوں کے ذریعے بھی، اونچے بولو، حکایتوں کے ذریعے بھی۔ ایک سید صاحب تھے تو 20 دن بغیر وضو کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ ہے ادعو الی اللہ، دعوت ہو رہی ہے۔ فلانے سید صاحب تھے، 20 دن ان کا وضو نہیں ٹوٹا، بڑا کمال ہے۔ ایک وضو سے 20 دن کی نمازیں پڑھی۔ میں نے کہا اس سید سے تو وہ طوائف اچھی رہ گئی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک آئی طوائف، سمجھتے ہو نا، گانے بجانے والی آئی، اس نے کلمہ پڑھا، اس اللہ والے نے اسے نماز کا طریقہ بتایا، وضو کا طریقہ بتایا، وہ چلی گئی۔ سال کے بعد جب وہ نیک آدمی وہاں پہنچے تو اس نے پوچھا بھائی نمازیں پڑھ رہی؟ اس نے کہا جی پڑھ رہی ہوں۔ کہتے وضو؟ کہتی ہے وضو وہی ہے جو آپ نے وہاں بتایا تھا، اسی وضو سے پڑھ رہی۔ تو پھر وہ سید صاحب سے تو وہ طوائف اچھی رہ گئی، اس نے پورے سال کی نمازیں ایک وضو سے پڑھی ہے، اس نے 20 دنوں کی۔ یہ دعوت نہیں میرا بھائی، یہ آ گیا علی بصیرہ، روایتوں والی دعوت نہیں۔ کوئی اہل حدیث میرا بھائی بیٹھا ہو ناراض نہ ہو۔ علی بصیرہ، یہ بصیرہ کیا ہے؟ میری دعوت کا ماخذ کیا ہے؟ قد جاءکم بصائر من ربکم، قد جاءکم بصائر من ربکم، بصیرہ ہے بالقرآن، بالحجہ، اور آسن الحجج، آسن الحجج، اکمل حجج القرآن۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، میں محمد کی دعوت ہے الی اللہ، اور دعوت کا ماخذ ہے القرآن۔ آئینہ لگا یا نہ لگا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایمان کی دعوت، کلمے کی دعوت، اس کو قرآن پڑھ کے دعوت دے۔ دعوت کا نصاب کیا ہے؟ قرآن ہے، علی بصیرہ۔ اس لیے پریشان نہ ہونا، آپ کو رنگ برنگے بے دین ملیں گے۔ کوئی لوگ وہ ہیں جن کی دعوت کا ماخذ ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فلاں، اور فلاں کا نہ فلاں پتہ نہ فلاں پتہ،
وبہ قال حدثنا فلاں، وہ اعمال کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن جو ایمان کی دعوت ہے وہ وبہ قال سے نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے قال اللہ سے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ اس سے ہوتی ہے۔ اس سے آئینے کا پہلا فرد روایتیں گئی، علی بصیرۃ حکایتیں گئی، آواز آئی، آواز آئی، کس نے آواز دی کوئی پتہ نہیں، آواز آئی، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاتف دی آواز آئی، فلاں آئی، نانا میرے پیغمبر علی بصیرہ، آپ کی دعوت قرآن والی دعوت ہے بھی ادعو اللہ، اور ہے بھی علی بصیرہ۔ آواز آئی، کہاں سے آئی، کس نے لگائی؟ یہ ہاتف آواز لائی، میں کہ ہاتف آئی جائے ابلیس آئی۔ کس نے آواز لگائی؟ آوازوں والی دعوت نہیں، حکایتوں والی دعوت نہیں، روایتوں والی دعوت نہیں، کتابڑیوں والی دعوت نہیں، اپنے اپنے نصابوں والی دعوت نہیں، اور اپنے اپنے گپو ٹیشن والی دعوت نہیں، علی بصیرہ، بصیرت پہ سب سے بڑی حجت، سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی برہان اور سب سے بڑی بصیرت ہے القرآن۔ دعوت بھی توحید کی اور اس کا ماخذ بھی قرآن ہو، علی بصیرت۔ اب ذرا خیال کرنا، یہ وہ آئینہ لگ گیا، یہ وہ قید اعتراضی لگ گئی، سارے باطل سائڈ پہ چلے گئے، سارے علماء سو پیرانے سو۔ تو اس لیے آپ بھی سمجھ لیں، جو کتابڑیوں کے حوالے پیش کرے ایمان کے مسئلہ میں، جو روایتوں کے حوالے پیش کرے ایمان کے مسئلہ میں، یہ جھوٹے کذاب راوی محمد بن مروان جیسے کذاب، محمد بن اسحاق جیسے دجال، ان جھوٹے کذاب متروک راویوں کو پیش کرے اور مسئلہ ایمان کا ہو، حکایتوں کو پیش کرے مسئلہ ایمان کا ہو، اکابر کو پیش کرے مسئلہ ایمان کا ہو، مولویوں کو پیش کرے مسئلہ ایمان کا ہو، تو سمجھ لو یہ محمدی نہیں ہے، یہ ابلیس کا خادم اور ابلیس کا ترجمان ہے۔ ایمان کا مسئلہ آئے تو حوالہ کہاں سے چلے گا؟ اونچے بولو، حوالہ کہاں سے چلے گا؟ اور دلیل کیا؟ علی بصیرہ بالحجہ بالبرہان قد جاءکم بصائر من ربکم۔ دعوت بھی اللہ کی طرف اور ہو بھی رب کے قرآن سے، یہ ہے وہ آئینہ۔ اور پورے چیلنج سے کہتا ہوں، اس وقت برے صغیر میں جو ان دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی، ادعو اللہ کی دعوت بھی، علی بصیرہ کی دعوت بھی، تو وہ صرف اور صرف حسین علی کے قافلہ میں موجود ہے، صرف یہاں ملے گا۔ خیر وقت کم ہے، اگلا پوائنٹ بھی سن لو، رہ نہ جائے۔ علی بصیرہ فرق آ گیا، دعوت اللہ ہو، اپنے مولویوں کی کتابوں سے نہیں، اپنے بزرگوں کے لکیروں سے نہیں، اپنی من گھڑت حکایتوں روایتوں سے نہیں، خالصتاً علی بصیرہ بالبصیرہ بالحجہ بالبرہان بالقرآن۔ وہ صاف قرآن مقدس اس کا ماخذ ہو۔ فرمایا میں محمد کی دعوت آ گئی، نشان بھی لگ گیا۔ اب ذرا خیال کرنا، آنا آگے آنا، یہاں پر اس مقام پہ قرآن کا منفرد انداز ہے۔ آنا بمم آئے یا نہیں فرمایا، آنا بمم آئے یا نہیں، حالانکہ یہ ایک مستقل عنوان ہے قرآن کا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، وہاں معاہو گئے محمد الرسول اللہ والذین معاہو، وہاں معاہو ہے۔ جہاں معاہو آیا فقط اصحاب محمد مراد ہوتے ہیں،
माअहू आया, माइयत से सहाबे किराम वो मुराद होते हैं। और ये जो निशान था क़यामत तक के लोगों के लिए निशान था, इसलिए जहां लफ्ज कुरान ने नहीं लाया मम माएया आना व मम माएया नाना, यहां पर लफ्ज बदल दिया, फरमाया आना व मन इत्तबानी, मन इत्तबानी, मैं और मेरा मुत्तबे, ये आम है, मैं और मेरा मुत्तबे, मैं मोहम्मद का रास्ता भी यही है। और लोगों क़यामत तक अगर मोहम्मद ही देखना हो तो वो इसी नहज पे दावत देता होगा। फर्क वाज़ेह हुआ कि नहीं? क़यामत तक के लिए निशान कायम किया, इत्तबानी, क़यामत तक जो मेरा मुत्तबे होगा। बड़े बड़े लोग आएंगे, वो कहेंगे मैं मुहम्मदी, कोई सुन्नत का दावा, कोई मुहम्मदी होने का दावा, कोई इश्क का दावा, कोई हुब का दावा, कोई मोहब्बत का दावा, कोई झंडियों का दावा, कोई मिलाद बनाने वाला, कोई अंगूठे चूमने वाला, कोई बिदआत बढ़ाने वाला, कोई कहां से कोई कहां से, कोई लंबी दाढ़ी वाला, कोई छोटी दाढ़ी वाला, कोई शलवार को घुटनों पे रखने वाला, ये सब के सब आएंगे। लेकिन याद रख लो, मुत्तबे मुहम्मद वो होगा जिसकी दावत भी तौहीद की होगी और जिसकी दावत का माखज़ भी कुरान होगा। इत्तबानी, सुभान अल्लाह। साथ बता दिया मेरा कौन है, मेरा कौन है। जो इस नहज पे चलेगा वो इत्तबानी, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा, वो मेरा मुत्तबे होगा। दावा करने वाले बहुत होंगे, लेकिन इस नहज पे चलने वाला वो मेरा होगा, मेरा मुत्तबे होगा। फरमाया मेरा पैगंबर बता दे मेरा मुत्तबे होगा। व सुभान अल्लाह है बाकी मकाम सुभान अल्लाह का, ये कुरान का जुमला है आगे। सुभान अल्लाह, मसला वाज़ेह हुआ कि नहीं? सारे पढ़ो सुभान अल्लाह। मसला वाज़ेह हो गया, सुभान अल्लाह। वो मसला क्या वाज़ेह हुआ? सुभान अल्लाह, अदू इल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसी को फिर बयान किया, सब्बिहू सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकियां बयान करो। और सुभान अल्लाह का माना मेरा अल्लाह शरीकों से पाक है, अकेला मुश्किल कुशाए, वो दूसरे मुश्किल कुशाओं से पाक है, अकेला हाजत रवाए, वो दूसरे हाजत रवाओं से पाक है, अकेला दाता है, वो दूसरे दाताओं से पाक है, अकेला गौसे आजम है, वो दूसरे गौसे आजमों से पाक है, अल्लाह शरीकों से पाक। सुभान अल्लाह वमा आना मिनल मुशरिकीन, और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरा मुशरिकों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरा मुशरिकों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेरा ताल्लुक किसके साथ है? जो हाज़िही सबीली अदू इल्लाह, अला बसीरा पे चलने वाला है। ये तीसरा पॉइंट आ गया इस आयत का, तीसरा नुक्ता कि मेरे महबूब ये भी बता दो कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है, किसका ताल्लुक मेरे साथ है। तो मोहम्मद ही वो है, इत्तबानी का फर्ज वो है जो अल्लाह की तरफ दावत दे, कुरान मुकद्दस पढ़ के दावत दे, कुरान के जरिए दावत दे। इसकी पहचान करो, अपना ईमान तलाश करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। यही है वो माखज़ ईमान वाला, यही है वो मिनहाज नबूवत वाला, यही वो मिशन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वो नस्बुल ऐन है मेरे पैगंबर का। फरमाया जो आदमी इस रास्ते पे पक्का हो गया वो मेरा है, वो मुहम्मदी है, वो मेरा है। और जो मुशरिक हुआ, मा अना मिनल, मेरा मुशरिकों के साथ ताल्लुक नहीं। जो जिनका मुशरिक कौन होता है? जो अल्लाह की सिफत गैर में माने, अल्लाह भी हाजत रवा,
بری بھی حاجت روا، اللہ بھی مشکل کشا، گولڑے والا بھی مشکل کشا، اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، اللہ بھی غوث اعظم، پیر جیلانی بھی غوث اعظم، اللہ بھی مشکلیں حل کرنے والا، اور قبر والا بابا بھی مشکل حل کرنے والا، اللہ بھی بغیر اسباب کے سننے والا، اور کوئی نبی ولی قبر میں بھی بغیر اسباب کے سننے والا، اللہ بھی پکاروں کے لائق، نبی ولی بھی پکاروں کے لائق، اللہ بھی نظر نیاز کے لائق، غیر اللہ بھی نظر نیاز کے لائق، اللہ کا گھر بھی طواف کے قابل، پیر کی قبر بھی طواف کے قابل، اللہ کے نام کی بھی سبیل، بابے کے نام کی بھی سبیل، اللہ بھی، یا اللہ مدد بھی، یا علی مدد بھی۔ فرمایا یہ ہے مشرک، ما انا من المشرکین، ای ہو جائے مشرکہ نال میں محمد دا کوئی تعلق نہیں۔ ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تو ہوں ھذی سبیلی ادعو الی اللہ۔ انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست مفصل ہوگی۔